کہ انہوں نے مجھے دعوتیں دی، سب نے بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ. تو میں نے کہا جی میں یقیناً آؤں گا، لیکن میں اس شرط پہ آؤں گا کہ جس کے آپ مخالف ہیں، جس کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ پہلے اس کو دعوت دیں. واہ واہ زبردست، ٹھیک ہے جی. کیا بات ہے. تو وہ لوگ آپس میں بیٹھنا شروع ہوئے، ملنا شروع ہوئے، تھانے میں چلے جائیں گے. ٹھیک ہے جی. واٹس ایپ پہ اس نے میسج کر دیا، مجھے پسند نہیں آیا میں نے میسج، انٹرویو کر دیا تو مجھے بھی یہی کہا گیا. یہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کی نظر میں کمیونٹی اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں؟ پہ جو کمیونٹی کے ہمارے تمام معتبر اور محترم ممبران تھے، ان سے پہلے ہفتے 2 ہفتے میں سب سے میں نے ملاقاتیں کر لی. دفتر چونکہ چھوٹا ہے، میں سب کو اکٹھا نہیں بلا سکا، تو سب سے میں نے مختلف نشستیں کی اور اس میں ملاقات کی اور ایک ہی پیغام دیا. تھانے میں آپ جائیں گے، انویسٹیگیشن ہوگی، الٹیمیٹلی کورٹ میں بات جائے گی. کورٹ میں عمان کی طرف سے مقرر کردہ جج صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے. ایک فرد ہے وہ فیصلہ کر دے گا اور آپ کی مجال نہیں اس فیصلے کے خلاف کچھ کریں. آپ یہی عزت آپ اپنے بزرگوں کو کیوں نہیں دے دیتے کہ وہ آپ کے لیے جب فیصلہ کریں آپ اس کو اسی طرح مانیں جس طرح آپ نے عمانی جج کے فیصلے کو ماننا. کیونکہ آپ جس کنٹری سے آپ آئے ہیں، اس سے پہلے جب چائنا میں تھے، چائنا تو چلو پھر بھی ہمارے پاس قریب ہے، تو جس ملک سے آپ پہلے ہو کر آئے ہیں عمان آنے سے پہلے، جب آپ عمان آئے آپ کو دونوں ممالک کی کمیونٹی جو عام لوگ ہیں ان سے مل کر آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ کمیونٹی میں جی ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ امریکہ میں آپ کی جو زیادہ تر کمیونٹی ہے وہ کافی حد تک پروفیشنلز پہ ہے. یہاں مطلب وہ انسکلڈ نہیں ہے، دے آر موسٹلی اسکلڈ اور بڑے ہائی لیول کے ڈاکٹرز ہیں، آپ کے وکلاء ہیں، آپ کے آئی ٹی سائٹ پہ بہت ہیں، باقی انڈسٹریز میں آپ کے بہت لوگ ہیں وہاں پہ، انجینئرس ہیں وہاں پہ ہمارے بڑے اچھے جو وہاں کام کر رہے ہیں. تو وہاں پہ انسکلڈ سے میں کہوں گا جیسے ہوں گے ہیں، لیکن جیسے ٹیکسی ڈرائیورس یہ بھی کیٹیگری ہے وہاں پہ، لیکن ایک بہت بڑی تعداد، میرے خیال میں میجورٹی جو ہے وہ ہماری پروفیشنلز کی آتی ہے، جن کا وہاں پہ بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور چونکہ امریکہ کا اپنا ایک سسٹم ہے، ان کا ایک وہ سیاسی نظام ہے جس میں آپ وہ لابنگ کر سکتے ہیں، فنڈنگ کر سکتے ہیں، تو وہ پھر ممبرز آف کانگریس کے بھی کافی قریب ہوتے ہیں، ان کا بڑا اثر و رسوخ کچھ ممبران کا ہو جاتا ہے ہماری کمیونٹی کے. تو اس لحاظ سے ان کا رول پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو آگے لے کے چلنے میں بھی کافی نمایاں ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آئے تو یہاں پہ جو کمیونٹی کے کمپوزیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. یہاں پہ آپ کی میجورٹی جو سی ہے وہ ہماری انسکلڈ، ہمارے بھائی جو آئے ہوئے ہیں یہاں پہ انسکلڈ ورکر جو کہ لیبر کا کام کرتے ہیں، زیادہ تر یہاں پہ جو مزدوری کرتے ہیں، لیکن ایک کافی اچھی تعداد ہمارے پروفیشنلز کی بھی ہے یہاں پہ. ڈاکٹرز ہیں، ہمارے انجینئرز ہیں، ہمارے وکلاء ہیں، ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، فائنانس سیکٹر میں، بینکنگ سیکٹر میں ہمارے بہت ہیں، اور بھی اساتذہ ہمارے ہیں یہاں پہ، آئی ٹی کے ایکسپرٹس ہیں، بزنس مین ہیں بہت کامیاب. اور بلال مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ عمان کی تاریخ 1970 کے بعد اٹھا کے دیکھیں، جب سے سلطان قابوس کا دور شروع ہوا، تو آپ کو عمان کے ہر شعبے میں اس کی بنیاد میں آپ کو پاکستانیوں کی محنت نظر آئے گی اپنے عمانی بھائیوں کے ساتھ ساتھ. اور یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہمارے پاکستانی بھائیوں کی، بہنوں کی، خواتین کی بھی عمان کی ترقی میں. اور میرے خیال میں اس چیز کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا ہے یہاں عمان میں. اور اس وقت بھی ہمارے تمام جو 4 لاکھ کے قریب ہے یہاں پہ، 3,15,000 تو ہمارے ہیں ورکرز، لیکن اگر آپ ان کی فیملیز کو لے کے ہیں تو آپ 4 لاکھ کراس کر جاتے ہیں. تو 4 لاکھ کے قریب پاکستانی جو ان سے ہیں یہ بہت بڑا رول پلے کر رہے ہیں عمان کی ترقی میں بھی، اور $1 ارب سے زیادہ سالانہ ریمیٹنسز پاکستان بھیجی جا رہی ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم رول ادا کر رہی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی اہم کردار ہے ہماری کمیونٹی کا عمان میں، جو ہماری کمیونٹی ہے اس کا. یہ سر آپ نے کہا 4 لاکھ کے قریب پاکستانی ہیں جو سے پھر زائد ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں جو عمان میں پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں؟ دیکھیں جی، یہ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر سکوں، میرے خیال میں ہر کمیونٹی کے اندر کے چند ایسے عوامل ہوتے ہیں جن کے نتیجے میں کچھ لوگ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں، اور یہ ہر 10-15 سال بعد وہ چہرے بدلتے ہیں، نسلوں کے ساتھ وہ چہرے بدل جاتے ہیں. آج سے 30-40 سال پہلے کچھ اور لوگ تھے، 25 سال پہلے کچھ اور لوگ تھے، 15 سال پہلے کچھ اور لوگ تھے، آج کچھ اور لوگ ہیں، اور آج سے 10-15 سال بعد کچھ اور لوگ ہوں گے. جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تسلسل برقرار رہے، نمبر 1.
اور یہ جو تسلسل کا سلسلہ ہے ایک نسل سے اگلی نسل تک منتقل ہونے کا، یہ انتہائی شائستگی کے ساتھ انجام پذیر ہو، اس میں کوئی تلخی نہ آئے۔ جب بھی ایک نسل اگلی نسل کے ہاتھ میں وہ ذمہ داریاں دے جو کہ کمیونٹی کی طرف سے ان پہ ہیں، تو وہ شائستگی کے ساتھ کی جائے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں، اور میرے خیال میں ابھی تک میں نے آپ کو جتنے بھی شعبے گنوائے اس کے علاوہ بھی ان تمام شعبوں میں آپ کو ایسے افراد ملیں گے جو کہ ریڑھ کی ہڈی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی ایک گروپ کو، کسی ایک کو میں پن پوائنٹ نہیں کروں گا، ہر کمیونٹی کا ممبر اپنی جگہ پہ میرے خیال میں اس ریڑھ کی ہڈی کا مہرا ہے۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی اگر اپنا کام صحیح نہ کیا تو پورے کا پورا جسم مفلوج ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں تو اس طرح سمجھتا ہوں یہ کمیونٹی کو یہاں پہ۔ ٹھیک ہے، باتیں ہم سفارت خانہ کی بات کرتے ہیں۔ جب آپ آئے تھے تو کچھ اور ماحول تھا، آپ کے آنے کے بعد کچھ ماحول کچھ چینج لگ رہا ہے۔ آپ نے آنے کے بعد سفارت خانہ کے اندر کیا تبدیلیاں مثبت اور منفی لائیں؟ تبدیلی تو میں نہیں کہوں گا جی، میں بیسیکلی اصولی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ میں اپنے سے پہلے جو سفراء یہاں رہ کے گئے ان میں سے کسی کے بارے میں بات کروں۔ ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، اور یہ یقین جانیے بلال کہ پاکستان کا کوئی بھی ڈپلومیٹ، پاکستان کا کوئی بھی افسر، چاہے وہ سفیر ہے، چاہے میری ٹیم کا کوئی ممبر ہے، جو بھی ہے، وہ نیت پاکستان کی عوام کی بہتری ہوتی ہے، نیت یہی ہوتی ہے۔ رزلٹ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، تو کوئی جان بوجھ کے کوئی کسی قسم کی کوئی منفی طرف جانے کی کوئی جان بوجھ کی نیت نہیں ہوتی، وہ نتائج جب آتے ہیں تو وہ اس میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میں اصولی طور پہ پہلی بات تو یہ کہ میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بعد آنے والا سفیر میرے اوپر کمنٹ کرے۔ تو جب میں اپنے سے بعد آنے والوں سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا تو یہ پھر میرے اوپر لازم ہے کہ میں بھی اپنے سے پہلے والے سفراء پہ کمنٹ نہ کروں، ٹھیک ہے جی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ میں نے کیا کی، میں نے جی بڑی سیدھی سی بات کی۔ میں جب آیا تو میں نے آتے یہاں پہ جو کمیونٹی کے ہمارے تمام معتبر اور محترم ممبران تھے ان سے پہلے ہفتے 2 ہفتے میں سب سے میں نے ملاقاتیں کر لی۔ دفتر چونکہ چھوٹا ہے، میں سب کو اکٹھا نہیں بلا سکا، تو سب سے میں نے مختلف نشستیں کی اور اس میں ملاقات کی اور ایک ہی پیغام دیا۔ میں نے ان سے کہا جی کہ دیکھیے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ سفارت خانہ پاکستان آپ کو ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کرے گا جہاں پہ آپ اکٹھے ہو سکیں۔ سفارت خانہ پاکستان کی طرف سے آپ کو کبھی، یا سفیر پاکستان یا میرے کسی ٹیم ممبر کی طرف سے آپ کو کبھی یہ شکوہ نہیں آئے گا کہ جی یہ کسی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں۔ میں اگر آج ان سے مل رہا ہوں تو کل ان سے بھی ملوں گا، ان سے ملا ہوں تو ان سے بھی ملوں گا، سب سے ملوں گا، ٹھیک ہے جی۔ میں سب کی سنوں گا، کروں گا وہ جو میری دانست میں کمیونٹی کے لیے بہترین ہے۔ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ جب میں آپ سب سے ملوں گا اور سب کی رائے سنوں گا، سب کے مشورے سنوں گا، تو آپ سے صرف یہ درخواست ہے کہ اس کے بعد جب میں فیصلہ کروں تو یہ اعتماد رکھیے کہ وہ آپ کی بہتری میں ہے۔ اس وقت مجھ پہ یہ تنقید مت کیجیے کہ تم نے یہ جو فیصلہ کیا یہ تو فلاں کے حق میں کر دیا، کیونکہ لازمی طور پہ ہر فیصلہ کسی نہ کسی کے حق میں جائے گا، کسی نہ کسی کو ناپسند ہوگا، لیکن اس میں یہ بالکل مت سوچیے گا کہ مجھے کوئی پسند تھا تو میں نے کر دیا اور مجھے کوئی ناپسند تھا تو میں نے اس کے خلاف کر دیا۔ میری ذاتی پسند ناپسند کا اس میں کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ میں نے کمیونٹی کی ویلفیئر دیکھنی ہے، کمیونٹی کی بھلائی دیکھنی ہے، اور اس کو لے کے میں آگے چلوں گا۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں جی کہ پچھلے 7 مہینے میں جب سے میں آیا ہوں، کمیونٹی کے تمام ممبران کی طرف سے مجھے بھرپور تعاون ملا ہے اس میں۔ الحمدللہ کبھی بھی مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ نے یہ، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سفیر صاحب نے کیا ہے تو وہ سفیر صاحب اس میں کمیونٹی کی بہتری دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ کبھی بھی میں نے ان سے کہا جی میرا دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، صرف ایک کرائٹیریا ہے جس پہ کبھی بھی ایمبیسی کا دروازہ کسی کے لیے بند ہوگا، اگر پاکستان یا پاکستانی کمیونٹی کے مفاد کے خلاف کوئی کام کرے گا یا بات چیت کرے گا، اس کے لیے میرے دروازے بند ہو جائیں گے، اور بتا کے بند ہوں گے کہ تم نے یہ کیا تھا اس لیے اب تم سے ملاقات نہیں کی جا سکتی۔ ابھی تک الحمدللہ ایسی نوبت نہیں آئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ ایسی نوبت آئے گی بھی نہیں۔ یہ کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کی نظر میں کمیونٹی اور پاکستان کے مفاد کے خلاف ہیں؟ دیکھیں جی، اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی،
میں اکثر یہ کہتا ہوں جب بھی اپنی کمیونٹی کے میں بھائیوں سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، بہنوں بھائیوں سے، کہ جی ہم فرشتوں کے معاشرے میں نہیں رہ رہے، ہم انسانوں کے معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ آپ کو تمام تر خامیوں کے ساتھ تمام لوگوں کو قبول کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ مجھے تو ایسا بندہ چاہیے جس میں یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، تو پھر تو آپ اپنے گھر سے ہی مت نکلیے۔ پھر تو سب سے پہلے تو آپ آئینہ دیکھنا چھوڑیے نا، کیونکہ وہ ساری خامیاں آپ کے اپنے اندر ہیں سب سے پہلے تو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اختلاف ہونا بالکل بری بات نہیں ہے، اس اختلاف کو مثبت تنقید کی صورت میں سامنے لانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو اس طریقے سے سامنے لانا یا اس حد تک لے جانا کہ کمیونٹی مفلوج ہو جائے یا کمیونٹی کے اندر آپس کی جو ڈویژنز ہیں وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جائیں، لوگ ملنے ملانے سے رہ جائیں، لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے سے ہو جائے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو چل رہا ہے آج کل۔ نہیں، آج کل کہاں چل رہا ہے، آج کل تو میں نے ختم کروایا۔ دیکھیں نا، یہ میں جب آیا، دیکھیں ٹھیک ہے، میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ مکمل طور پہ ختم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ جی کہ کوئی بھی چیز بالکل ایک رات کے اندر یا ایک ہفتے یا ایک مہینے یا 6 مہینے میں ختم نہیں، وہ یہ گریجول پروسیس چل، یہ آپ کے ذہن کی ٹریننگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ایک ٹریننگ پہلے ہوئی تھی کہ جی اس طرح کام ہوتا ہے، اس طرح ہو رہا ہے، تو میں نے وہ فیکٹری ختم کر دیا جس میں آپ ظالم اور مظلوم کے کٹہروں میں کھڑے ہو۔ یہاں پہ اب کوئی ظالم نہیں ہے، کوئی مظلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے، میں نے کمیونٹی کی کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے سینئرس کی، میں خود بھی موجود ہوں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے سامنے بات آتی ہے، میں ریزالو کر دیتا ہوں یا وہ کمیٹی ریزالو کر دیتی ہے۔ ابھی پچھلے مہینے میں ہم نے 2-3 معاملات ریزالو کروائے ہیں، ابھی 1-2 معاملات مجھے کل پرسوں بتایا گیا، وہ میں نے انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے وہ بھی ریزالو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو مقصد یہ ہے کہ دوسرا میں نے جو ایک کام کیا، میں نے آتے ہی کہا جی کہ انہوں نے مجھے دعوتیں دی، سب نے بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، تو میں نے کہا جی میں یقیناً آؤں گا، لیکن میں اس شرط پہ آؤں گا کہ جس کے آپ مخالف ہیں، جس کو آپ پسند نہیں کرتے، آپ پہلے اس کو دعوت دیں۔ واہ واہ، زبردست، ٹھیک ہے، کیا بات ہے۔ تو وہ لوگ آپس میں بیٹھنا شروع ہوئے، ملنا شروع ہوئے۔ ابھی بھی اس میں کچھ ہے، ریزسٹنس ہے، ہر بندہ ہر جگہ نہیں جا رہا، لیکن وہ آہستہ آہستہ میرے خیال میں جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ جی سفارت خانہ بالکل نیوٹرل ہے، سفارت خانے کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، پاکستانی کمیونٹی کی ویلفیئر، پاکستان عمان تعلقات کو آگے لے کے جانا۔ اس کے علاوہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کے ذاتی معاملات میں اگر کسی کو کوئی شکایت ہے وہ لے کے آئے، ہم بالکل اس میں جج نہیں کرتے جی کون ظالم تھا کون مظلوم تھا، ہم صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں بٹھا کے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی کوشش میری تھی بلال، میں آپ کے ذریعے بتا دوں کہ جی یہ جو ایک کلچر چل پڑا تھا کہ جی ہم عدالتوں میں چلے جائیں گے، ہم تھانے میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ واٹس ایپ پہ اس نے میسج کر دیا، مجھے پسند نہیں آیا، میں نے انٹرویو کر دیا تو مجھے بھی یہی کہا گیا، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ میں نے صرف کمیونٹی کے سامنے ایک بات رکھی، میں نے کہا دیکھیے جب آپ آپس کے اختلافات کو عمان کے تھانے میں یا عمان کی عدالت میں لے کے جاتے ہیں، تو سب سے پہلا جو آپ پیغام دیتے ہیں عمان کی حکومت کو، وہ یہ ہے کہ ہماری 4 لاکھ کی کمیونٹی میں ایک بھی بزرگ اس قابل نہیں ہے جو ہمارے معاملات کو طے کر سکے، اس لیے ہم تمہارے پاس آ گئے۔ دوسری بات میں نے کہا جی دیکھیے کیا ہوگا، تھانے میں آپ جائیں گے، انویسٹیگیشن ہوگی، الٹیمیٹلی کورٹ میں بات جائے گی، کورٹ میں عمان کی طرف سے مقرر کردہ جج صاحب بیٹھے ہوں گے، وہ فیصلہ کریں گے، ایک فرد ہے وہ فیصلہ کر دے گا اور آپ کے مجال نہیں اس فیصلے کے خلاف کچھ کریں۔ آپ یہی عزت آپ اپنے بزرگوں کو کیوں نہیں دے دیتے کہ وہ آپ کے لیے جب فیصلہ کریں آپ اس کو اسی طرح مانیں جس طرح آپ نے عمانی جج کے فیصلے کو ماننا ہے۔ یہ تو اب آپ کا اختیار ہے نا کہ آپ نے کس کو کتنی عزت دینی ہے۔ آپ اپنے بزرگوں کو عزت نہیں دینا چاہ رہے، آپ عمانی سسٹم کو زیادہ عزت دینا چاہ رہے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو وہ میرے خیال میں ایک بات لوگوں کو سمجھ آئی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مکمل طور پہ یہ روایت رک گئی ہے، لیکن کم از کم میرے خیال میں جب سے میں 7 مہینے میں شاید ایک موقع ہے جس میں کوئی مقدمہ ہوا ہے، وہ بھی شاید مقدمہ نیا نہیں تھا، وہ کوئی پچھلا ہی چل رہا تھا، اسی کی شاید اپیل وغیرہ ہوئی ہے۔ میں نے تو اس سے بھی روکا تھا، لیکن بہرحال وہ نہیں، وہ اس پہ میں نہیں جاؤں گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری بھرپور کوشش ہے کہ اول تو اختلافات اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو بالکل ہی آپ ایک دوسرے سے بات کرنے سے چلے جائیں، لیکن اگر بہت شدت اختیار کر رہے ہیں معاملات تو پھر میں موجود ہوں، وہ ایک کمیٹی ہے ہمارے سینئر ممبران کی کمیونٹی کے، ان کی ہے، تو ان کو استعمال کیجیے اور اپنے معاملات کو رفع دفع کیجیے۔ لیکن الٹیمیٹلی بلال یہ الٹیمیٹلی جن کے اختلاف ہے آپس میں ان پہ ذمہ داری آئے گی، دل بڑا کرنا پڑے گا ہر ایک کو۔
جو فیصلہ ہوگا وہ ہو سکتا ہے 100% آپ کو پسند نہ آئے، ہاں، آپ جو چاہتے تھے وہ نہ، تو اب دل ذرا بڑا کیے بغیر آگے نہیں چل سکتے. اگر آپ نے اپنی انا کو سامنے رکھا، اپنے آپ کو صرف رکھا کہ بس میں جیتوں، پھر الٹیمیٹلی کمیونٹی ہار جائے گی. تو اس میں تھوڑا سا دل بڑا کرنا پڑے گا، تھوڑا سا کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ چلو یار کچھ حد تک بات اس نے مان لی ہے، کچھ حد تک میں مان لیتا ہوں، معاملے کو رفع دفع کرتے ہیں.